السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم گریڈ 3 کی اسلامیات کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی۔ بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت اسلام چونکہ عرب ممالک میں نہیں تھا اور لوگ ہر طرح کی برائی، لڑائی جھگڑے، چوری اور ڈکیتی، جوا، شراب نوشی میں مبتلا تھے۔ یہ برائیاں ہر ایک میں پائی جاتی تھیں۔ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ہر قسم کی برائی سے بچا رکھا تھا اور بے انتہا اچھی عادات کا مالک بنا رکھا تھا۔ بچوں، جس دور میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس وقت لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، بلکہ عام لوگ لڑکے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو انہوں نے بھی بکریاں چرانی شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے تجارت کرنا بھی سیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تجارت کے سلسلے میں ملک شام اور یمن جا کر تجارت کا مال بیچا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کیا فرمایا کرتے تھے۔ بچوں، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے، اور جب بصرہ شہر پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے سب ٹھہر گئے۔ قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس کا راہب بحیرہ نے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ دعوت میں بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے میں آنے والے پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں۔ جب میں یہاں آیا تھا تو درخت اور پتھر اسے سجدہ کر رہے تھے، اسے واپس لے جاؤ اور اسے یہودیوں سے بچانا۔ اب ابو طالب آقا علیہ السلام کو لے کر مکہ واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی اہم نشانی تھی۔ بچوں، یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بحیرہ عرب ہے، آگے خلیج فارس، اور اس سے آگے عراق ہے، پھر شام، بحیرہ روم، اور سائڈ پہ ایران کا بڑا علاقہ، اور پھر درمیان میں عرب ہے، عرب میں ہی مکہ ہے، اور پھر آگے شام اور بحیرہ روم۔ اور تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ملک شام کی طرف تجارت کیا کرتے تھے۔ تصویر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مکہ ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہاں سے آگے شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر بچپن میں ایک دفعہ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ یہ قریش اور قیس کے قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، اور قریش کے سارے قبیلے اس لڑائی میں شامل تھے۔ اس لڑائی کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد عرب میں ہر وقت کی لڑائیوں سے وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے، اور ان بے مقصد لڑائیوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے تمام قریش کو جمع کیا، اور ملک کے سارے حالات کو سدھارنے کے لیے ان سے ایک معاہدہ لیا، اور اس معاہدہ کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں شامل ہونے والے بہت سے لوگوں کے نام میں لفظ فضل آتا تھا، اور اس معاہدے میں کی یہ شرائط تھیں۔ اب کیا معاہدہ تھا کہ ہم ملک میں امن سے رہیں گے، مسافروں کو ڈاکو سے بچائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کسی پر ظلم ہوا تو اس کی مدد کریں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے۔ اب بچوں، یہاں پہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو 3500 سال گزر جانے کے بعد یہ عمارت خاصی پرانی ہو چکی تھی۔ اب اس عمارت کی تعمیر ہوئی، اور حجر اسود کو جب لگانے کی باری آئی تو تمام قبیلوں نے
اس پہ لڑائی شروع کر لی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ قبیلہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کرے گا۔ بچوں، حجر اسود حجر اسود جو ہے یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ آخر پہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم سب اس کے فیصلے پہ عمل کریں گے۔ اس رائے پہ سب راضی ہو گئے۔ اگلی صبح جب خانہ کعبہ پہنچے تو دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب بہت خوش اور مطمئن ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے پورے عرب میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا، اور پھر تمام قبیلوں کے سردار نے کہا کہ وہ چادر کو کونے پکڑ کر اس پتھر کو اس جگہ لے جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ تو بچوں، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار اور بیوہ خاتون تھی۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ طاہرہ کے معنی ہوتے ہیں پاک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی اپنا پیسہ تاجروں کو دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار اور مشہور تاجر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کمال جب تجارت کے لیے ملک شام گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ملک شام گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو ان کے حضرت خدیجہ کے ایک غلام نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی وجہ سے اس دفعہ ہماری تجارت میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور پھر سادگی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو بچوں، یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کے حالات۔ آپ نے سبق کی بہت گہرائی کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، اور انہی کی خالی جگہ صحیح جواب چن کر خالی جگہ پور کریں، یہ بھی دی گئی ہیں، اور ان کو آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، خالی جگہ کتاب کے اوپر بھی لکھنی ہے اور کاپی پہ بھی لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سارے سبق کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔